شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. آج ہم نے سورہ مائدہ ختم کی ہے اور سورہ انعام ختم کی ہے. مائدہ عربی میں کہتے ہیں دسترخوان کو، کیونکہ اس میں اس واقعے کا ذکر ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نشانی کے طور پر اگر ہمیں دکھائیں کہ آسمان سے ایک دسترخوان ہمارے اوپر نازل ہو. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ کیسے عجیب و غریب مطالبات کر رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں بھی اور ہمیں آپ کی نبوت پہ اور مزید اطمینان ہو جائے گا. اتنے سارے معجزے دیکھ کے اطمینان نہیں ہوا بھی، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے دسترخوان اتارے ہیں آسمان سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پھر دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہم اس کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آسمان سے دسترخوان اتارتا ہوں، لیکن اتنی بڑی نشانی دکھانے کے بعد اگر کسی نے ناشکری کی ان بنی اسرائیل میں سے، حضرت عیسیٰ کے حواریین میں سے، تو فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، اسے پھر ایسا دردناک عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا. اب تاریخ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ پھر وہ دسترخوان نازل ہوا یا بنی اسرائیل دعوے سے دستبردار ہو گئے کہ بھائی ایسے ہی ٹھیک ہے بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں، یا اللہ نے اتارا. تاریخ میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. تو ایک تو اس کا ذکر ہے، اس حوالے سے اس کا نام ہے المائدہ. اس کے بعد ہے سورہ انعام. انعام چوپایوں کو کہتے ہیں. تو عربوں میں عادت تھی بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا انہوں نے. تو اللہ نے سورہ انعام میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو. جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے اپنے بتوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ. یہ جانور ہے، اس کا دودھ کوئی نہیں نکال سکتا، یہ فلاں بابے کے نام پہ چھوڑ دیا. بعضوں کے کان چھید کے چھوڑ دیتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ فلاں مزار کے نام پہ چھوڑا ہوا. آج بھی ایسا ہوتا ہے. تو اس قسم کے شرک کا انکار کیا گیا. سورہ مائدہ میں جو ایک اہم آیت ہے، شراب کی حرمت واضح لفظوں میں نازل ہوئی، شراب اور جوئے کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو شراب، سٹا، انصاب وہ بتوں کے پاس کوئی ذبح ہوا کرتے تھے، اور ازلام بھی جوئے کی ایک قسم تھی. تیر جس کے نام کا نکلتا وہ جوا جیت جاتا اور وہ جانور اسی کا ہو جاتا، پھر وہ سارا جانور غریبوں میں صدقہ کر دیا کرتا تھا. یعنی صدقے کے لیے جوا کھیلتے تھے. تو اس کو بھی منع کیا گیا. کیسے منع کیا گیا؟ یہ شراب، جوا رجس، ناپاک چیز ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال میں سے ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور پھر آگے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں بغض و عداوت پیدا کرے، شراب اور جوئے میں مشغول رکھے تمہیں. فرمایا کہ اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اس نصیحت کو سننے کے بعد بھی تم ایسے ہو کہ تم اس سے باز آ جاؤ؟ یا اتنی نصیحت بھی تمہیں کافی نہیں؟ تو صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے کہا کہ یا اللہ ہم اس سے باز آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو جن کے باپ دادا شراب کے عادی تھے، جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے
تو مدینہ کے گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے کوئی پانی بہ رہا ہو، سب نے مٹکے توڑ دیے. اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ شراب جن برتنوں میں بنائی جاتی ہے ان برتنوں کو کسی دوسرے کام میں لانے کی بھی اجازت نہیں، وہ برتن بھی توڑ دو. کدو وغیرہ تھے ان کو تراش کے نا شراب کے برتن بنائے جاتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس سے بھی منع کیا، اس کو بھی توڑ دو تاکہ شراب کی تمام یادگاریں ختم ہو جائیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گناہ سے توبہ کرے تو اس گناہ کے وہ تمام ذرائع اور وسائل جو اس کو گناہ کی یاد دلاتے رہیں ان تمام ذرائع کو توڑ پھوڑ کے پھینک. یہ نہیں کہ وہ ذرائع تو رکھے ہوئے ہیں اور جاتا بھی انہی جگہوں پہ ہے. فلمیں دیکھنے کا شوق تھا، اب جاتا سینما گھروں کے باہر ہی گھومتا رہتا کھڑے، بس یہ سوچ کے کہ میں اندر نہیں جاؤں گا، بس باہر ہی کھڑا رہوں گا. جب گناہ کے قریب سے گزریں گے تو گناہ اپنی طرف کھینچے گا. تو اس لیے فلمیں ان کی سیڑیاں ویڈیاں رکھی ہوئی ہیں گھر میں، توبہ کر لی لیکن وہ نہیں توڑ رہا جا کے، وہ بھی توڑی جائیں اس میں. اور ایسے ہر وہ وسائل اور ذرائع جو انسان کو گناہ کے قریب، وہ دوست جن میں رہ کر شراب کی عادت پڑی ہے ان دوستوں سے دوستی ختم کرنی پڑے گی. ان کے پاس بیٹھے گا تو دوبارہ شراب کا خیال آئے گا اس کو. تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان برتنوں کے بھی توڑنے کا حکم دیا جن میں شراب بنائی جاتی تھی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. اس کے علاوہ بھی اس صورت میں سوال کی کثرت سے بھی منع کیا گیا ہے. بنی اسرائیل جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہر بات کا سوال پوچھتے تھے تو اللہ نے بھی فرمایا کہ صحابہ کرام کو کہ ہر بات نہ پوچھا کرو، جیسا اللہ اس کے رسول نے بتا دیا اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کر لو، پوچھ کے پابندیاں نہ لگاؤ. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان پہ حج فرض ہے. ظاہر ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی دفعہ فرض ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کہ یا رسول اللہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غضب آیا کہ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا. انما اذا امرتکم بشیء فاتقوا اللہ ما استطعتم. تو یہی حال علماء کا بھی ہے. کوئی مسئلہ اگر کسی مفتی سے کسی عالم سے پوچھیں، جو اجمالی جواب دے دیا بس اس کا مطلب، اب اس میں بال کی کھال اتارنا، کوئی واقعی عملی زندگی سے کسی چیز کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، اس میں بال کی کھال اتارنا اور پھر اس کو شقیں بنا کے اگلے کا بھی دماغ خراب کر دینا. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے میں اتنا زیادہ احتیاط برتے تھے کہ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم یہ چاہتے تھے کوئی دیہاتی آئے نبی کی مجلس میں. دیہاتی لوگوں کو مجلس کے آداب کا خیال نہیں ہوتا، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کون سی چیز پوچھنے کی ہے اور کون سی پوچھنے کی نہیں. اور اللہ کے نبی ان کی رعایت بھی کرتے تھے کہ یہ تو دیہاتی ہیں، سیدھے لوگ ہیں، آداب تو شہریوں کے لیے ہوتے ہیں. تو وہ دیہاتی آ گئے، انہوں نے، صحابی کہتے ہیں ہم چاہتے تھے دیہاتی آئیں اور وہ پھر پوچھتے رہیں تاکہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے. صحابہ ڈرتے تھے. ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کس قدر صحابہ کرام بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو غصہ نہ ہو جائیں. حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. یہ میرا گلا بالکل دبا ہوا ہے، آپ دعا کریں کھل جائے، بولا نہیں جا رہا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کے بجائے 3 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. پیچھے حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے اور بھی دیگر بڑے بڑے صحابہ. ایک دیہاتی صحابی بھی تھے ذو الیدین، ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے تو ان کا نام ہی ذو الیدین تھا، ہاتھوں والے. کنیت عرب کسی بھی مشہور صفت سے رکھ دیا کرتے تھے تو ان کا نام تھا ذو الیدین. اب 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا تو اب اتنی بڑی جماعت ہے، لوگ پوچھتے ہوئے ڈر رہے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ کیونکہ نبی کا عمل جو ہے نا یہ پچھلے عمل کے منسوخ ہونے کی علامت بھی ہوتا ہے. آپ کے آخری عمل کو لیا جاتا ہے نا تاکہ جو آخر میں اب جو عمل کیا یہ اس کی علامت ہے کہ پچھلا عمل منسوخ ہو. تو اب صحابہ کرام ڈر رہے ہیں کہ آپ نے بھولے سے یہ کام کیا ہے، یہ پچھلا عمل منسوخ ہو گیا. اب ڈر رہے ہیں کہ پوچھیں گے تو اللہ کے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غیر ضروری سوال سمجھیں، غیر ضروری. تو پیچھے سے جو لوگ تھے نا وہ تو نکل گئے باہر اور مبارکباد دینے لگے کہ بھئی کل سے 3 رکعتیں ہوا کریں گے. حضرت ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے ہیں،
فہابا ان یتکلما، کہتے ہیں گھبرائے اس بات سے کہ نبی سے پوچھیں، لیکن بیٹھے بھی اپنی جگہ سے جا بھی نہیں رہے، کیونکہ پہلے جب تک معاملہ کلیئر نہ ہو جائے، پتہ نہ چلے، تو یہ دونوں بڑے حضرات ڈر رہے ہیں، لیکن وہ جو دیہاتی صحابی تھے نا ذوالیدین، انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا اللہ نے نماز میں کمی کر دی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے نماز میں کمی کی، یعنی میں نے پوری 4 پڑھائی ہیں۔ اب تو اور زیادہ گھبرا جانا چاہیے تھا ان صحابی کو۔ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، مجھے تو یہ الفاظ میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کہنے لگے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل ذالک لم یکن، نہ تو میں نے نماز میں کمی کی اور نہ میں بھول گیا، یعنی نہ تو اللہ نے نماز میں کمی کر دی ہے کہ 4 کی 3 کر دی ہوں، اور نہ مجھے بھول لاحق ہوئی ہے۔ تو صحابی جواب میں کہتے ہیں قد کان بعض ذالک، دونوں میں سے ایک کام تو لازمی ہوا ہی ہے، قد کا لفظ یقینی طور پر۔ تو یہ جو دیہاتی صحابی تھے نا، صحابہ چاہتے تھے یہ ہمارے درمیان موجود رہے، یہ سب کھل کے بات کر لیتے، قد کان بعض ذالک، کچھ تو ہوا ہی ہے۔ جب اتنی تاکید سے کہا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی ہری پگڑی والے نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی سے بھی بھول ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ نبی نے جب یہ کہہ دیا کہ میں نے تو 4 پوری پڑھائی ہیں، پھر تو چپ ہو جاتے، لیکن ان کو پتا تھا یہ بشر ہیں، بشر، اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہوئی ہیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ 4 ہوئی ہیں، تو یقیناً یہ بشر ہیں، بشر سے بھول ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کہا، جب نبی نے کہا نا کہ میں نے تو پوری پڑھائی ہیں، فرمایا قد کان بعض ذالک، دونوں میں سے ایک کام تو ہوا ہے، یا تو اللہ نے 1 رکعت کم کر دی ہے یا آپ کو بھول لاحق ہوئی ہے۔ جب انہوں نے اتنے مضبوط لہجے سے اور قد کے ساتھ، تاکید کے ساتھ کہا، تو اللہ کے نبی کو خیال آیا کہ کہیں یہ صحیح تو نہیں کہہ رہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دوسرے مقتدین سے پوچھا، سب نے کہا کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، 1 رکعت اور پڑھائی اور سجدہ سہو کیا۔ اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا کہ نماز کے درمیان کلام کرنا جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور کے نزدیک اس کا جواب یہ کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز کے دوران بات چیت کی اجازت ہے۔ تو آج حکم یہ ہے کہ اگر 1 رکعت پڑھ کے 3 کے بعد امام نے سلام پھیر دیا، تو اگر بات چیت نہیں کی ہے، اس نے تسبیحات میں مشغول ہے یا کوئی دعائیں وغیرہ عربی کی جو دعائیں ان میں مشغول ہے، تو جب یاد آ جائے یا مقتدی لقمہ دے دے اس کو، تو کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، اور اگر مسجد سے نکل گیا، سینہ پھر گیا اس کا، یا بات چیت شروع کر دی، تو پھر جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اس سے ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی لوگوں کی رعایت کرتے تھے، شہریوں کے لیے جو قانون تھے وہ عام دیسی لوگوں کے لیے نہیں تھے، تو ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے۔ اور بھی حدیث میں دیہاتیوں کے دلچسپ قصے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو ایک دیہاتی صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا محمد، دور سے کھڑے کھڑے آواز ہماری، اے محمد۔ 2 گستاخی ہیں، ایک تو آپ کو نام سے پکارا، صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے، نام لینا بے ادبی ہے، دوسرا پھر بہت دور سے کھڑے کھڑے۔ قرآن نے اس سے منع بھی کیا کہ نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے اپنے دوستوں کو، لوگوں کو پکارتے ہو۔ تو صحابی نے ان دیہاتی صحابی کو تنبیہ کی کہ تم نبی کو پکار رہے ہو اور اللہ نے قرآن میں تمہیں منع بھی کیا ہے، تو انہوں نے پھر زور سے پکارا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر زور سے پکارا، کہا کہ میں نبی سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں اور تم مجھے پکارنے سے منع کرتے ہو، مطلب یہ کہ میں کوئی غلط بات تھوڑی کر رہا ہوں، تو صحیح بات کر رہا ہوں، تو مجھے تو، میرے لیے تو پکارنا جائز ہو۔ پھر آگے نبی سے پوچھنے لگے کہ موزوں پہ مسا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، کتنے دن موزوں پہ مسا ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ تو کیا بات تھی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گی۔ بہرحال ایک تو ہاں اس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایک تو اس آیت میں منع کیا گیا کہ کثرت سے سوالات نہ پوچھا کرو، وہمی نہ بنو، خلاصہ یہ۔ اس کے علاوہ اس آیت میں یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سورہ مائدہ کے اختتام پہ، کیونکہ کل والے مضمون کو اس میں مکمل کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، جن کو لوگ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ نے ان کے معجزات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جو شخص پیدائشی نابینا ہوتا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے
اس کی بینائی لوٹ آتی۔ تو حضرت عیسیٰ یہ سارے کام کرتے تھے۔ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے، وہ حقیقی پرندہ بن کے اڑنے لگتا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جتنے معجزے دیے اتنے کسی پیغمبر کو نہیں دیے، بے پناہ معجزے، بہت عجیب عجیب معجزہ۔ سب سے بڑا معجزہ بغیر باپ کے پیدا کر دیا، وہیں سے معجزے شروع، پھر ماں کی گود میں بولنا شروع کر دیا انہوں نے، پھر ایسے ایسے کام جو تاریخ میں جن کا وقوع ممکن نہیں تھا۔ مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ مٹی کے جو ہے نا وہ پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ حقیقت میں اڑنا شروع ہو جاتا۔ اور اس کے علاوہ تبری الاکمہ والابرص، کوڑ کے مریض کو، کوڑ کا مریض اس زمانے میں لا علاج تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، اس کا جسم کو شفا مل جاتی۔ تو یہ بہت سارے معجزے دیے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، ایک آدمی اپنے گھر سے چل کے آتا، حضرت عیسیٰ بتا دیتے تھے تم کھانا کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو، یہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ نے اس کی تصریح فرمائی اس وقت کہ میں یہ سارے کے سارے کام خود نہیں کر رہا، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پرندے میں جان اللہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو جب بھی بنی اسرائیل کو یہ معجزے دکھائے تو ان معجزوں کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف۔ لہذا عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو معبود بنا لینا یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، پھر آگے اللہ نے جو ختم کیا رکوع وہ اس پر کہ اللہ قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم سے بھی یہ سوال کریں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میری حیثیت نہیں ہے کہ جس بات کا تو نے مجھے حق نہیں دیا میں وہ بات اپنی زبان سے نکالوں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے صرف وہی بات ان سے کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ اپنی برات کا اعلان کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے دربار میں بیان کریں گے، یہ سارے عیسائی اس بیان کو سن رہے ہوں گے، انہوں نے اللہ کا معبود بنایا، تو جس کو بنایا وہ خود برات کا اعلان کرے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، فرمائیں گے اللہ آج وہ دن ہے کہ جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ انہوں نے آج سچ بولا ہے، ان کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور جنہوں نے ان کو معبود بنایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بنے گی۔ تو بڑے دلچسپ، میں تو بہت مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ بہت دلچسپ انداز میں عیسائیوں کی تردید کی گئی۔ اس کے بعد سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام شروع سے لے کے آخر تک مکمل اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، مکمل اللہ کی توحید، بار بار دلائل توحید کے، بار بار دلائل توحید کے۔ درمیان میں چند ایک چھوٹے چھوٹے سے آیتیں پڑھ لیتا ہوں، یار یہ تو تقریباً ایک پارے کے برابر ہے، تو بہت درمیان سے تھوڑے تھوڑے اس میں تذکرہ کرتا ہوں میں، کہ یعنی اس میں اللہ نے شروع سے ہی اس سے کیا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کیا، لیکن اتنے طاقتور بادشاہ، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن کافر ایسے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہرانے لگے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے سامنے جھک جاتے جو روشنی اور اندھیروں کا خالق، آسمانوں اور زمینوں کا خالق، لیکن اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ نتائج نکل رہے ہیں کہ کافر اسی رب کے برابر دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ فرمایا هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم قضا اجلا، پھر موت کا وقت تمہارے لیے مقرر کر دیا، وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، وہ آسمانوں میں بھی معبود ہے زمینوں میں بھی معبود ہے، یعلم سرکم وجہرکم، تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، لیکن ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جتنی نشانیاں آتی ہیں یہ ان سے اعراض ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ ان سے روگردانی کرتے ہیں۔ آگے چل کے فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، دیکھتے نہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، ایسا ٹھکانہ ہم نے ان کو زمین میں دیا تھا کہ وہ ٹھکانہ ہم نے تم کو نہیں دیا۔ آگے چل کے فرمایا کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، اس قرآن کو مان نہیں رہے، اگر ہم آسمان سے لکھے ہوئے صحیفوں میں کتاب نازل کر دیں، ان کو نظر آئے اوپر سے قرآن آتا ہوا،
تو بھی یہ لوگ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ان کو کتاب تورات دی تھی، وہ آسمان سے اتری تھی، اس پہ گواہ بنے تھے بنی اسرائیل کے 70 لوگ، مگر اس تورات کا بھی انہوں نے انکار کیا تھا۔ تو یہ بہت دلچسپ انداز میں پھر ایک سوال 2-3 بس آیتیں میں پڑھ کے درس ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا، انسان کو کیوں بنایا، فرشتے کو کیوں نہیں بنایا، نور کو کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، دیکھو اگر ہم فرشتے کو بناتے، نور کو بناتے، تو بھی ہم ظاہری شکل اس کی انسانوں والی ہی رکھتے، نتیجہ کیا نکلتا؟ پھر تمہارے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان۔ تو فرشتے کو بھی نازل کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہم نے فرشتے کو نہیں بنایا بلکہ بشر ہی کو پیغمبر بنایا۔ اس لیے علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی بشریت کا منکر ہے، آپ کو انسان نہیں مانتا، کوئی اور مخلوق مانتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہے، قرآن کی واضح نصوص کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایک آیت بس اور پڑھ لیتا ہوں، میں تو اس میں بہت اللہ کی نشانیاں بڑی دلچسپ۔ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، فاخرجنا به نبات كل شيء، ہر طرح کے اس نے نباتات پودے پیدا کیے اس سے، فاخرجنا منه خضرا، ان پودوں سے تمہارے لیے سبزیاں نکالی، اور ان سبزیوں میں نخرج منه حبا متراکبا، اور ایسے دانے نکالے جو تہ بتہ ہوتے ہیں، دانے ایک ترتیب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس قسم کی ترکاریاں تمہارے لیے ہم نے پیدا کی۔ اب یہ جو مکئی ہم کھاتے ہیں کیسے ترتیب سے دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، گندم کے خوشوں میں کیسے ترتیب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ سارے وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ، اسی طرح کھجور بھی اور انگور کے باغات، زیتون، انار، مشتبہ وغیرہ متشابہ، انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، فرمایا ان پھلوں کے پکنے کے انداز کو دیکھو جب یہ پکتے ہیں، یہ درخت جب پھل دیتا ہے اس وقت کو دیکھو، اور جب یہ پکتے ہیں اس چیز کو دیکھو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان تمام باتوں میں تمہارے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں بہت بڑی بڑی نشانیاں۔ اس کے بعد ایک آگے چل کے فرمایا کہ مزید پھر نشانیاں اللہ نے بتائیں، مزید نشانیاں اپنی بتائیں، فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ ذالک عربی میں جو ہے نا جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دیکھیں گرامر کے لحاظ سے ہونا چاہیے هو اللہ ربکم، ہوا کا کیا معنی ہے؟ ہوا جو ہے نا یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ پروناؤن کسے کہتے ہیں؟ جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نام ہے اللہ، تو اللہ کی جگہ جو لفظ آنا چاہیے وہ ہوا آنا چاہیے، هو اللہ، وہ ہے اللہ تمہارا رب جو یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ نظر نہیں آتا، اس وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں جو ذات ہمیں نظر نہیں آ رہی ہم اس سے محبت کیسے کریں، ہم اس پر ایمان کیسے لائیں، ہم اس سے ڈرے کیسے؟ لہذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ طرز استعمال فرماتے ہیں کہ اپنی نشانیاں بیان کر کر کے، بہت ساری نشانیاں بیان کر کے کہتے ہیں ذالکم اللہ، یہ ہے، یہ سامنے، یہ نظر آ رہا ہے، اب بھی کہتے ہو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ سارے انگور، انار، کھجوروں کی مثالیں دی اور بہت ساری مثالیں دے کے بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا، ہر چیز کو اس کی تخلیق کرنے والا، یہ ساری نشانیاں بیان کر کے کہتے ہیں ذالکم اللہ، یہ ہے، یہ سامنے۔ تم کہتے ہو نا پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے، یہی وہی ذات تو ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، لہذا اسی کی غلامی کرو، اسی کی عبادت کرو۔ آگے چل کے فرمایا کہ اتنی نشانیاں ہم نے بیان کر دی، لیکن جس نے ایمان نہیں لانا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم آسمان سے فرشتے اتار دیں، فرشتے اترتے ہوئے یہ دیکھیں اور فرشتے آ کے ان کو بتائیں کہ اسلام برحق مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، قبروں سے مردے نکل کے ان سے بات چیت کرنا شروع کر دیں اور ان کو بتائیں کہ اسلام برحق ہے، اللہ کی توحید بیان کرنا شروع کر دیں، وَحْشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور جو بھی چیز یہ چاہتے ہیں ہم ان کے سامنے لا کے اس سے اگلوا دیں۔ فرمایا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ
پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ جتنی نشانیاں ہم نے دکھا دی ہیں، اگر کسی میں دل ہو، سینے میں عبرت کی آنکھیں ہوں، تو اس کے لیے یہ نشانیاں ایمان لانے کے لیے کافی ہیں۔ اور اگر پھر بھی ایمان نہیں لاتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی فکر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ لوگ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور قبروں کے مردوں کو ہر کلام ہوتا دیکھ کر ہر چیز ان کے سامنے آ کے گواہی دے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں اللہ نے ایک انسان کے دل کی کیفیت بیان کی ہے کہ جس شخص کو ایمان لانا ہوتا ہے، جس شخص کو حق سمجھنا ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑی دلیل بھی کافی ہے، اور جس کے دل پر مہر لگ گئی اس نے ماننا ہی نہیں ہے، تو اس کو زمین اور آسمان کی نشانیاں دکھا دی جائیں، وہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر لے گا، جادو کہہ دے گا، کوئی نہ کوئی تعویل نکال دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔